اس جرنی میں پارٹی بھی کی بہت. میں نے آپ کے منہ سے یہ سنا آپ نے ڈرگ بھی کی. Yes. یہ ڈارک پیریڈ تھا یا ایکسپیریمنٹل پیریڈ تھا؟ I've used hash a lot all my life. Now, alhamdulillah, I've quit. And again, I talked about it on my own show. I want to talk about That the was youth about it. so brave of you. I was so impressed how honest you were. یا مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں ہو سکتا. You are exceptional. if it enough نہیں ہو گیا ڈرامہ ہو گیا. ڈرامہ enough ہو گیا. زمانہ بالکل بدل چکا ہے. اور دیکھیں حقیقت سے وہی والی بات ہے, کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی بھاگتی نہیں ہے. سو یا تو ہمارا ایسا ملک ہوتا نا جس میں ایکسیپشن ہوتی کہ کچھ لوگ اسموک اپ کرتے ہیں, ہیش یوز کرتے ہیں. اگر ایکسیپشن ہوتا تو پھر تو میں بہت ہی کوئی عجیب بات کر رہا ہوتا. We have the highest rate. Oh yes. Karachi is the second highest city in the world when it comes to marijuana consumption, drugs consumption, hash consumption. So we should talk about it. Yes. ہمارے یوتھ, میرے 2 بیٹے ہیں, وہ ابھی 10 سال میں ٹین ایجرز ہو جائیں گے. وہ کریں گے یوز بیکاز ان کے آس پاس کے اسٹوڈنٹس اور باقی جتنے جہاں وہ جائیں گے, اسکول کالجز میں آپ کے عام ہیں. آج کل ڈرگ ڈیلنگ ہو رہی ہے اسکولز میں. اسلام آباد میں کرسٹل میتھ از بینگ سولڈ ان اسکول کیمپسز اینڈ کالج کیمپسز. اینڈ کرسٹل میتھ, اللہ معاف کرے, از ڈیتھ. اس کا جو یوزر ہے وہ 2-3 سال میں مر جاتا ہے. وہ سو کب بات کریں گے اور اس کی کیوں بات نہیں کر رہے؟ اور آپ ثواب اور گناہ کے ترازو میں اس کو تولتے رہیں. آپ کی سوسائٹی میں ہے, آپ کے معاشرے میں ہے. آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. اٹس آور ریسپانسبلٹی اینڈ یو بینگ سو انفلوئنشل کمنگ فرام یو, اٹ ول میک سو مچ چینج. یس اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اور میں نے اپنے چینل پہ تو پوری ایک ویڈیو بنائی ہے. میں نے دیکھی ہے. ابھی وہ ابھی نہیں آئی. اچھا وہ نہیں دیکھی. ایکسکلوسیولی میں نے ڈرگس پہ وہ بات کی ہے کیونکہ ایک سب سے بڑی اس کی ڈیبیٹ یہ ہے, اسپیشلی ہم ٹاکنگ اباؤٹ ہیش اینڈ میرجوائنا, کہ اس سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. کچھ نہیں ہوتا. آپ ینگسٹرز کو دیکھیں گے جن کا اسلام کے بارے میں نالج بہت محدود ہوگا, وہ یہ بھی آرگیومنٹ لے کے آئیں گے کہ یہ حرام تو نہیں ہے. بالکل, یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا اس کے بارے میں. شراب کے بارے میں ذکر ہے, اس کے بارے میں نہیں ہے. تو یہ والی آرگیومنٹس چل رہی ہیں معاشرے میں. پھر دوسری آرگیومنٹس چل رہی ہیں کہ اٹ ہیز نو سائڈ افیکٹس. بالکل یہ بھی ہے. پوری دنیا میں اب تو لوگ اس سے علاج کر رہے ہیں, کینسر ٹریٹ ہوتا ہے اس سے. سو میں اپنا 10-15 سال کا ایکسپیرینس ہے اس چیز کے ساتھ, اس کے بارے میں سب کے سامنے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے نا, اس کا قطعاً کوئی فائدہ بھی نہیں. اس کو چھوڑ کے زندگی میں کیا چینج فیل کیا؟ اللہ اکبر, ایسے چینجز. عفت, میں آپ کو ایک لائن میں اس کو اگر سمرائز کرنے کی کوشش کروں, when you are high it becomes damn easy to not give a damn about anything. یہ وہ یوز ہے, یہ وہ فائدہ ہے جس کے لیے ہر بندہ کرتا ہے کہ اٹس ویری ایزی ٹو ناٹ گیو اے ڈیم. اب یہ سننے میں تو بہت پازیٹیو لگ رہا ہے, بٹ اگر آپ کو تھوڑا سا اس کو ایک اور پرسپیکٹو سے دیکھیں, واٹ یو ریئلی آر ڈوئنگ از یو آر ناٹ گیونگ اے ڈیم اباؤٹ لائف. وین یو آر ہائی یو آر ناٹ گیونگ اے ڈیم اباؤٹ یور ریلیشن شپس. سامنے آپ کی اسپاؤس بیٹھی, آپ کی جو بھی پارٹنر بیٹھے یا ماں باپ بیٹھے ہیں, آپ سٹونڈ ہو, بڑے چلاک ہو, آپ نے کیورین ڈال لیا, آنکھیں صاف ہیں آپ کی, بہت چلاک ہے, بٹ یو آر ناٹ دیر. لوگ کرتے ہی اس لیے کہ میں الوف ہوں, ڈیٹیچڈ ہوں, مجھے بادر نہیں کر رہی یہ چیزیں. ارے بھائی, جس انسان نے اپنے غصے کو, جس پہ کام نہیں کیا, جس نے اپنے غم پہ کام نہیں کیا, جس نے اپنی خوشی کو خوشی کے ایکسٹینٹ میں نہیں دیکھا, تو آپ کی گروتھ, مینٹل, اسپرچول, فزیکل گروتھ آپ کی, اگر آپ 10 سال سے پی رہے ہیں نا, تو یقین مانیں آپ ان 10 سال میں شاید 1 یا 2 سال بڑے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ آپ بڑے نہیں ہوئے. یو آر ڈیٹیچڈ, یو آر نم, یو آر انٹرسٹڈ ان لائف, ان ریلیشن شپس. اسکیپ ہے نا, ہر وقت کا اسکیپ ہے. آج باس سے لڑائی ہوئی, کام میں بہت زیادہ پریشر آیا, ایک جوائنٹ لگایا, سب بھلا دیا. بھائی وہ انسان ہی کیا ہے جس نے اپنے سارے ایکسپیرینسز بھلا دیے, جس نے اپنا اچھے ایکسپیرینسز بھی بھلا دیے بیکاز آئی واز ہائی, جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا, اس کے اندر گھسا نہیں اور اس کو اوائڈ کر لیا بیکاز یو گاٹ ہائی,
تو دین یو ہیو ناٹ گرون ایز اے پرسن. آپ کو جب کانفلکٹ کا ایک مومنٹ آئے گا تو بجائے اس کے کہ آپ غصے کو کنٹرول کریں یا اینالائز کریں کہ مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے اور آپ جا کے ایک اور جوائنٹ لگا لیں گے, اپنا سولوشن نکالیں گے. پھر آپ کی بیوی یا آپ کا ماں باپ آپ پہ روتے برستے رہ جائیں گے کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا. تو واقعی فرق نہیں پڑ رہا نا, بیکاز آپ نے ایک دل اور دماغ میں ایک شیلڈ, ایک دھواں گھوم رہا ہے, ایک فاگ گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے نم ہے آپ. نہ آپ اپنے دین کو ایکسپلور کر رہے ہو, نہ آپ اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشن کو سمجھ پا رہے ہو, نہ آپ اپنے اندر کے انسان کو بڑھنے دے رہے ہو, گرو کرنے دے رہے ہو. سو جس طرح میں نے پہلی بات کی, آئی وانٹ آل آف دا یوتھ اسپیشلی لسننگ ٹو دس, کہ یو اسموک اپ ٹو ناٹ گیو اے ڈیم, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ. You are not giving a damn, and the time will come when nobody will give a damn about you. Because اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. چھوڑی کیسے تھی؟ چھوڑی کولڈ ٹرکی. ایک دن سوچ لیا. Absolutely cold turkey. ایک دن میں نے یہ سوچا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا جس کا مجھے خواب تھا, میرا پروفیشن دے دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ میں بہت سنسیئر تھا اپنے کام کے ساتھ. میں اپنے حساب سے یہی سوچتا ہوں. نمازی پرہیزی تو اس وقت بھی نہیں تھا, تو کیوں بخشی مجھے ڈریم لائف میری, ایکٹر کیوں بنا دیا؟ شاید اس لیے کیونکہ میں بہت سنسیئر تھا. جب میں نے نوکریاں کی ان میں بھی سنسیئرٹی سے کیا, جب میں نے تھیٹر کیا وہ بھی سنسیئرٹی سے. چلو ٹھیک ہے, وہ دے دیا. بیوی دے دی اچھی, ساتھ کھڑی رہنے والی, امتحانوں میں سے گزرنے والی, 2 پیارے پیارے بیٹے دے دیے. ماشاءاللہ. اب میں کس چیز سے بھاگ رہا ہوں؟ اب میں وہ کون سا سکون تلاش کر رہا ہوں جب میری ظاہری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے سب وہ دے دیا ہے. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ فوکسنگ آن دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے لے کے آزماتا ہے, کچھ کو دے کے آزماتا ہے. سو اب اگر میں اپنی اس پیاری سی زندگی, اپنے بچوں کے کھیلنے, اب دیکھو وہی والی عادت ہے, ہیش برین تھا تو بچے بھی تھوڑا زیادہ شور مچاتے تھے نا, تو میرے اندر سے ایک وہ ٹیمپرمنٹل سا جانور نکلتا تھا, وہ کہتا تھا کیپ کوائٹ, یو گیونگ می اے ہیڈ ایک. ان پہ بھی چیخ لیا, اندر جا کے رول کیا اور اپنے آپ کو سکون دے دیا. صرف اپنے آپ کو سکون دے دیا اور ہر جگہ بے سکونی پھیلا دی. آپ کو مین بھی بنا دیتی ہے ڈرگ. When you are continuously using this, تو آپ کو وہ 2 گھنٹے کے لیے تو بڑا چل بنا دے گی. اس کے علاوہ جو 22 گھنٹے ہیں دن میں, you're always looking for the next session. For the next session, you're waiting for it. کہ یار میں کروں تھوڑا سکون آئے. تو جب زندگی میں اتنے سکون دے دیا اللہ تعالیٰ نے, تو میں نے سوچا کہ میں کون سا بد نصیب انسان ہوں, میں کون سی بے سکونی ہے اب میرے پاس. اب تو میں صرف ناشکرہ ہو رہا ہوں. If I'm escaping from this life, from being an actor who is being appreciated, پیسے اچھے ہیں, سب کچھ. اب یہ تو ناشکری تھی. ناشکری ہے, بالکل ناشکری. اب یہ ناشکری ہے, اور اب مجھے اپنے اندر کوئی چینجز لانے پڑیں گے, کیونکہ میں گھر کا سربراہ ہوں, میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, انہوں نے ویلیوز مجھ سے لینی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ باپ گھر آتا ہے تو چل میں پڑا ہوتا ہے ایک صوفے پہ, نو کنسٹرکٹیو گفتگو. حالانکہ آئی ایم الحمدللہ ویری انوالوڈ فادر, بٹ ایک جتنا میں پیار کر سکتا ہوں وہ مجھے پتہ ہے, جتنا میں ہنسا سکتا ہوں ان کو مجھے پتہ ہے, اور ہر وہ لمٹ کو میں اور کم کر رہا تھا whenever I was in my zone. Because it was so easy, you're sitting like this and you're just nodding and unaffected. So I thought کہ یار اب جو ہے نا, مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے دیا, اور اب مجھ سے لٹرلی وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا now the ball is in your court. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, اور زندگی نعمت ہے, زندگی کا سوال ہونا ہے. سو زندگی میں صرف ان چیزوں کا سوال تو نہیں ہونا کہ کتنی نماز پڑھی اور کتنا صدقہ دیا. آپ کو جو ریلیشن شپس دیے, آپ کو جو موقع دیے, آپ نے لوگوں کو کیسا ٹریٹ کیا, یہ سب چیزیں ہیں. زندگی میں ڈپریشن بھی فیس کیا. ڈپریشن از اے ویری ریئل تھنگ, اٹس اے ویری سیریس تھنگ. اور میں اس لیے سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں, کیونکہ میں نہیں ایک جواب ایسا دینا چاہتا جو اس کو ڈاؤن پلے کرے. Because I've seen a lot of people who are actually fighting depression, and I feel for them. I am. You're fighting depression? Yeah. I take medicine for that. I pray to Allah that He gives you good health, gives you inner peace. میں ڈپریسڈ اس سینس میں تو شاید تھا کہ میں بھی انر پیس کی تلاش میں ڈرگس کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. I've had long bouts with alcohol as well. Okay. But وہ شکر ہے بہت پرانی عادت نہیں تھی, اس لیے جلدی ختم ہو گئی.
بٹ ہر وہ انسان جو اپنے آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے, آئی گیس وہ ڈپریسڈ ہی ہے. سو میں نے یہ فیصلے زندگی میں اسی لیے کیے کہ مجھے ایک تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ بھائی تجھے صحت دی, زندگی دی, اپرچونٹی دی, اور اب جا کے انفلوئنس دیا. مجھے یہ روز عفت جی خیال آتا ہے کہ اس سیلیبریٹیز اسپیشلی, ہم معاشرہ جو بھی ہمارے بارے میں کہے, اور ہم میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بہت برے بھی ہیں, جس طرح ہر پروفیشن میں ہیں, بٹ فار انسٹنس آئی ہیو 1 million فالوورز آن مائی انسٹاگرام. تو میں نے ان 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ کیا بات کی؟ مجھ سے سوال نہیں ہوگا کیا؟ یا میں نے صرف فالوورز ہی بڑھائے, فینز ہی بڑھائے, لائکس ہی بڑھائیں؟ That's part of the business. That will go on. We're doing this show. I'm doing my own show. I'm doing dramas. You're doing excellent work. This will all go on. But مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری آزمائش اور زیادہ ہوگی کہ آپ کا انفلوئنس, ایریا آف انفلوئنس بہت بڑا تھا. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس میں کیا بات کی آپ نے؟ سو میری اب ایز آف لاسٹ ایئر یہ ایک باقاعدہ کانشیسلی جو آپ نے موٹیویشنل ٹاک دیکھی, دیٹ واز ڈن اے منتھ اگو, اور اب میں نے یوٹیوب چینل بھی اپنا شروع کیا ہے. تو میں نے اب ان چیزوں کے بارے میں with all my heart and all my sincerity سچ بولنا شروع کر دیا ہے ہر چیز کے بارے میں. I've come very close to نماز now, الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب ویری ویری, جس کو قائم کرنا کہتے ہیں نا, الحمدللہ. ہمارے چہرے پہ نور بھی آیا ہوا ہے. نہیں, وہ بیس ہے. میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے. اوکے. ہاں, وہ شاید کچھ لائف اسٹائل بھی چینج ہوا ہے, اور You're looking very good. الحمدللہ. الحمدللہ. تو وہ میں نے اس چیز پہ فوکس کیا. میں نے ابھی اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی بنائی ہے, ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے نوٹس کیا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. نہیں ہوتی. اور بہت سلو اور با ترجمہ پڑھنے سے آپ کو نماز کا صحیح مزہ آتا ہے. سو ریئل ٹائم جیسے جیسے آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو اس کو ریئل ٹائم میں ترجمہ کریں کہ میں نے ابھی کیا کہا ہے. اس سے آپ کا فوکس بھی رہتا ہے, جس کو خشوع کہتے ہیں. نماز خشوع سے پڑھنی چاہیے کہ میں نے ابھی کیا کہا ہے, کیونکہ ہمیں اتنی رٹی ہوئی ہوتی ہے, وہ اتنی رٹی ہوتی ہے کہ ڈر کر کے بول جاتے ہیں. وہ تو ہمیں تو ایسے رٹی ہوتی ہے کہ ذرا سا بھی وہ اوپر نیچے کوئی رٹن ہو جائے تو دوبارہ سے پڑھنا پڑتا ہے. بٹ اگر آپ نے کانشیسلی پاز کر کے جو ریئلائز نہیں کیا کہ میں نے ابھی کیا کہا ہے, تو میں نے یہ کرنا شروع کیا. اور میں ایک پوائنٹ پہ آیا اور زندگی میں پہلی بار مجھے فوکس ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اہدنا الصراط المستقیم, یا رب مجھے سیدھے راستے پہ چلا. جب میں نے اس پہ فوکس کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ نماز پڑھنے کی ابیلٹی تو نماز میں ہی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اور جو بندہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ہر نماز میں کیا کہہ رہا ہے, مجھے سیدھے راستے پہ چلا. یعنی میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ایک دن فیصلہ کریں کہ ہم نیکی اور نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. آپ نے نماز پڑھتے وقت نماز کا فنڈامنٹلی یہ ہے کہ تو مجھے چلا. سو یو آسک فار دا پاور, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, the path that of those that you have favored, not the path of those who have angered you. So میں نے اس چیز پہ فوکس کیا کہ اوکے, دس از اے sigh of relief. یہ تو میرے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ میرے اوپر نہیں ہے کہ میں ہر دفعہ 5 وقت اٹھ پاؤں گا یا نہیں. میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ابھی ایک دفعہ پڑھ لی ہے اور میں نے اس بات پہ فوکس کیا اور سنسیئرٹی سے مانگا ہے کہ مجھے چلا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اگلی نماز کی ابیلٹی آپ کو دے دے. اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیا. تو مطلب آپ نے کہہ دیا کہ مجھے تو چلا. سو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ ایک نماز پڑھ رہے ہو, وہ آپ کو دوسری کی ابیلٹی دے دے گا. آپ نے دونوں پڑھی, پھر آپ باوضو بیٹھے ہو, آپ سوچ رہے ہو یار میں مغربی پڑھ لوں. ہلکا ہلکا آپ کے دل کو, دماغ کو ہلکا ہلکا چینج کرتا جائے گا. پھر آپ ایک ایسے انسان بن جائیں گے جسے نماز مس ہی نہیں ہوتی. سو یہ پاور میرے اور آپ کے اندر خود سے نہیں ہے, وہ کریٹر ہے, وہ باہر بیٹھا ہے. یا میں انودی ہوں, میں کیسے نماز پڑھوں, میرے دل میں تو یہ خیال ہے, وہ خیال ہے, میں تو ان چکروں میں ہوں, ان چکروں میں ہوں. تو میں لکھ کے آپ کو دینے کو تیار ہوں, میری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ٹول یہ ہے کہ وہ آپ کو آ کے وسوسہ یہ ڈالتا ہے تیری نماز کہاں قبول ہوگی,
تو کیسے قبول کرے گا نماز, تو کیسے پڑھے گا, you're a filthy person, you're a dirty person. یہ شیطان آپ کو آ کے سب سے بڑا ڈسکریج کرتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, قتل بھی کر کے آئے ہو تو نماز پڑھ لو. ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ شیطان کا وعدہ ہے کہ میں تیرے بندوں سے سیدھے راستے پہ ملوں گا. اس کا زیادہ امتحان ہے. شیطان نے وعدہ کیا کیا ہے کہ I will wait for your people on the straight path, on the صراط مستقیم. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے یہ پریکٹس کرنا شروع کی نا, نماز میں آیا, گناہوں سے کانشیسلی جہاد کیا, اپنی تھاٹ سے جہاد کیا, اس وقت شیطان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہلا یہ کیا کر رہے, تو میرا بندہ تھا, یہ تو اچھا خاصا بھٹکا ہوا تھا, چلو اس کو بھٹکاؤ. Then he will gather his forces, چھوٹے چھوٹے ڈیمن, بڑے بڑے ڈیمن جو خبیث اور خبائث واش روم میں ایگزسٹ کرتے ہیں. بلیو می, آپ کبھی نوٹس کرنا ہے فت, when you walk into a washroom, your thoughts change. I am observing this every day because یہ قرآن پاک میں ہے, دعا موجود ہے. You enter with your left foot and you say Allahumma inni a'udhu min al-khubus wal-khaba'is, from the male and female jinns that exist around dirty places. And what do? Interfere with your thought. وسوسہ. تو آپ کو بڑے ڈی موٹیویٹنگ اور غصہ چڑھانے والے یا ایک دم سے پرائڈ والے, ہم شیشے میں دیکھ کے پراؤڈ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. All of that changes inside the washroom. میں تھوڑا بہت ہارڈ کور جا رہا ہوں ان چیزوں میں. No, it's so fascinating. But the problem with the way we are living life, and not just us, the whole world, آپ دیکھیں پوری دنیا کا ڈیزائن کیوں ہے ایسا کہ buy, consume, eat, wear, buy, sell, sleep, comfort, entertain. Basically کیا ہے, distract yourself from why are you on this planet? What is the purpose? یہ ایگزسٹینشیل کرائسس ہمیں سب کو ٹین ایجرز میں ضرور آیا تھا کہ میں کیوں ہوں دنیا میں, آخر میرا مقصد کیا ہے. لیکن آج کل آپ کے ارد کے آپ کو لوگ کہیں گے ابے چھوڑ تو اس کو, کام کر اپنا. ان سوالوں کا جواب ارسطو پرستو کو نہیں ملا, تجھے کیا ملے گا. بٹ حقیقت یہ ہے کہ یہ جواب ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا تھا. Did you know Adam and Hawa were Musliman? Adam and Hawa were sent with complete knowledge of the deen. Did you know this? No. A lot of people don't know this. اور یہ میں نے قرآن پاک کی تشریح پڑھنی شروع کیا, تفہیم القرآن مولانا مودودی کا, اس میں سب سے پہلا چیپٹر ہے. Adam and Hawa were given the complete knowledge of the deen. They started having children. Several hundred years passed. جب وہ generations several hundred years گزر گئیں, تب جا کے انسان نے دین کو ڈسٹارٹ کرنا شروع کیا اور کہیں اور نکل گیا.